آئین موجود تھا وہ بھی ایک دستور کے مطابق بھیجے گئے تھے، لیکن ہر ایک کا دستور رکتا چلا گیا۔ ان کا دستور اب کوئی روک نہیں سکتا، جو بھی ان کے دستور کے درمیان آئیں گے ان پر واجب ہے کہ وہ بھی ان کے قانون، ان کے دستور کی پیروی کریں۔ تھانے دار ہو کوئی قانون نافذ کر دے تو آپ اوپر جا سکتے ہیں، ڈی ایم کے پاس جا سکتے ہیں، وہ کوئی قانون نافذ کر دے اس کے اوپر جا سکتے ہیں۔ علی حاضر قیاس آپ اسی پر سوچتے چلے جائیں، ہر ایک قانون داں کے اوپر ایک قانون داں بیٹھا ہوا ہے اس کے قانون کو رد کرنے کے لیے، لیکن قربان جائے اس رسول ہاشمی کے آئین، دستور اور قانون پر۔ اللہ نے کہا جب میرا نبی کوئی قانون جاری کر دے تو اب کوئی امتی، کوئی مولوی کی مجال کیا؟ ارے آدم سے عیسیٰ تک آ جائے وہ بھی ان کے قانون کو رد نہیں کر سکتے۔ اب ان کا قانون قیامت تک ہے، قبر کے اندر ہے، حشر کے میدان میں ہے۔ جو ان کے قانون کا نہیں وہ رب کا بھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ من رسول ایک خاص رسول بھیجا ہے ہم نے، لیکن جو بھیجا ہے نا صرف میلاد کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ جو رسول بھیجا ہے نا صرف لنگر کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ جو رسول بھیجا ہے نا یہ صرف نعروں کی گونج میں دبانے والا رسول نہیں بھیجا۔ یہ جو رسول بھیجا ہے نا مسجدیں بناؤ، مدرسہ بناؤ اور اپنی شہرت حاصل کرو اس لیے رسول کو نہیں بھیجا۔ یہ جو رسول بھیجا ہے نا قرآن بند کر کے بالائے طاق رکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس رسول کو بھیجا ہے اس لیے کہ تم اگر اپنے جسم پر پانی بھی بہاؤ تو اس کا خیال ہو کہ طریقہ کس کا۔ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کی چاہیے تمہیں کہ ان کی پیروی کرو۔ نہاؤ تو ان کے رنگ کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، وضو کرو تو ان کی سنت کے مطابق، کھانا کھاؤ تو ان کی سنت کے مطابق، نمازیں ادا کرو ان کی سنت کے مطابق، حج کرو ان کی سنت کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق۔ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، غسل ہو، وضو ہو، تلاوت ہو، مسلمانوں کا ایمان ہو، اگر ان کی اتباع اور فرما برداری نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی، کہا جو رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں سرگردہ ہے تو یاد رکھو اس کے دشمن ساری دنیا ہو جائے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا دوست اس کا رب ہے، اس کا دوست اس کا رب ہے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو رسول کو اللہ نے ایک اونچا منصب دیا کہ اب ان کے خلاف کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی دستور، کوئی دلیل چلنے والی ہے نہیں۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کہا ہم سب رسول کے ہو گئے، ہم سب رسول کے ہو گئے، اور رسول کے ہو گئے تو ہم سے خطا بھی تو ہو سکتی ہے، رسول کے ہو گئے تو کبھی ہم سے گناہ بھی تو ہو سکتا ہے، رسول کے ہو گئے، رسول کے ہو گئے تو کبھی ہم سے کچھ نافرمانی بھی تو ہو سکتی ہے، رسول کے ہو گئے نماز بھی تو چھوٹ سکتی ہے، رسول کے ہو گئے روزہ بھی تو چھوٹ سکتا ہے، رسول کے ہو گئے کچھ سنت بھی تو ہم سے ترک ہو سکتی ہے، رسول کے ہو گئے کچھ حکم خدا بندی سے ہٹنا بھی تو پایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا رسول کے ہونا، رسول کے ہونا۔ اب اس دور میں اب کوئی آپشن بچا ہے؟ کہیں نا کہ ہاں ہم رسول کے ہو گئے، رسول کے ہو گئے، ہاں ہم ہو گئے رسول کے۔ سوچ سمجھ کے بولیں، سوچ سمجھ کے ہم رسول کے ہو گئے، ہو گئے۔ خطا بھی ہو سکتی ہے، پروردگار کہا پریشان مت ہو، جب رسول کے ہو گئے تو میں ہوں نا،
رسول کے ہو گئے تو میں ہوں نا. اچھا رسول کے جب ہو گئے اور گناہ ہم سے سرزد ہو گیا تو ہم کون سی کچہری میں جائیں, کون سی عدالت میں جائیں, کون سے دروازے پر دستک دیں, کون سی بارگاہ میں جائیں جہاں پہ جانے پر تو معاف کر دے. کہا کہ اے نادان, جب تو رسول کا ہو گیا تو اب میں نے کوئی اس سے بڑی بارگاہ بنا ہی نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب آدم کے پاس جب تو رسول کا ہے, میرے رسول کا, تو آدم تمام انبیاء, تمام رسول, تمام اولیاء, تمام عدالتیں سب جو ہے نا, ان سب سے بڑی عدالت میرے رسول کی ہے. ان سب سے بڑی عدالت میرے محبوب کی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. مجھے بتاؤ کون سا ایسا دارالفتہ ہے, کون سا ایسا قاضی کا گھر ہے, کون سی ایسی عدالت ہے, کون سی ایسی کچہری ہے, کون سا ایسا کورٹ ہے جہاں پر یہ بورڈ لگا ہو کہ یہاں جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں انصاف ضرور ملے گا. یہاں پر تم آ جاؤ گے تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا. یہاں پر تم آ جاؤ گے تمہارا مال برباد نہیں ہوگا. یہاں پر تم آ جاؤ گے تمہیں دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. یہاں جب تم آ جاؤ گے تو یہاں پر عدل و انصاف ضرور ملے گا. یہاں پر جب تم آ جاؤ گے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ خود مل جائے گا. ایسی کوئی بارگاہ کے سامنے بورڈ لگا ہوا تمہیں مل نہیں سکتا. یہ رسول ہاشمی ہیں جن کے دروازے پر اللہ نے بورڈ لگا دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, گناہ کر لیا ہے, کوئی خطا کر لی ہے, آ جاؤ, معاف بھی کروں گا اور میں خود تمہیں اپنا بنا بھی لوں گا.